حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8, کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے, 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی. ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روئے زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا, اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھڑلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کوئی یہ گولڈن سند ہے, کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, میری آڈیو بیان ہے اس پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں, کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے, مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے, اس کو رد کیا ہے, تو اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں, لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی, مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی, اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے, اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے, اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی, حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں. تو اس لیے, اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی, ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی, کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں, اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ حدیث تو لے رہے ہو جس میں آتا ہے کہ 8 پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں. بخاری ہی کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے. آپ اس حدیث سے, بخاری ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بھی رمضان میں اگر 8 تھی, غیر رمضان میں 8 تھیں تو رمضان میں 8 سے زیادہ تھیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی مضطرب ہے. حضرت عائشہ کا بیان میں اضطراب ہے. حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ, لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود جب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں آپ 8 پڑھتے تھے, دوسری طرف کہہ رہی ہیں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں 8 والی حدیث کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی. رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے, اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے, اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہوں آپ. تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے, پوری امت کا تواتر دیکھ لو, وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا.